بالکل ٹھیک ہے راجہ قمر السلام صاحب، ماحول آلودہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ گلہ شکوہ ہے۔ پھر دوسرا جس کا ذکر جو ہے وہ سیر کامران صاحبہ نے بھی کیا، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بیٹھتی بھی ہیں، وہ اجلاس میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جناب میرے ساتھ بھی بیہیویئر درست نہیں ہے وفاقی کابینہ کے اراکین کا، باقی جو ہے وہ رہنماؤں کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ پیپلز پارٹی کی شکایات جو ہیں اس کا ازالہ کیا نہیں جاتا، تنقید کی جاتی ہے، مسلم لیگ نواز ذمہ دار ہے؟ لیکن جہاں تک ان شکایات کا تعلق ہے، حتیٰ آمیز رویہ تو کسی طرف سے بھی ہو اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جہاں تک ان شکایات کا تعلق ہے، یہ شکایات پہ در پہ پیدا ہوتی رہی ہیں۔ یعنی آپ اگر 2024 کے بجٹ پہ جائیں تو تب بھی بہت سی ایسی شکایات تھیں جب بجٹ سامنے آیا، اور پھر یہ جو الیکشن ہوتا ہے یا بجٹ ہوتا ہے، یہ جس طرح ساون کی طرح ہوتا ہے جس میں کہ سارے زخم سال کے جو ہے وہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو الیکشن کے دوران تو اس قسم کی جو ہوتی ہے نوک جھونک آپس میں، اس کی کسی حد تک اجازت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس میں شائستگی ہو، اس میں مار کٹائی نہ ہو یا گریبان پہ ہاتھ ڈالنا نہ ہو، تو ایک دوسرے کے خلاف اپنی کارکردگی کا اظہار کرنا یہ تو مناسب ہے۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے مقدمات کی کہ مقدمات بنا رہے ہیں، تو مقدمات بنا کون رہا ہے؟ وہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ وہاں پہ جو اضلاع میں ایس پیز لگے ہیں یا ڈی سی لگے ہوئے ہیں، وہ کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہضم نہیں ہوتی، یعنی یہ باتیں، بلکہ اس کو آپ کہنا چاہیے کہ یہ تو الٹا مسکراہٹ کا سامان پیدا کرتی ہیں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے حالات نازک ہیں، بالکل نازک ہیں، لیکن ان نازک حالات کو بہتر کرنے کے لیے جب حکومت نے مذاکراتی ٹیم بنائی تھی تو 2 ہیوی ویٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کا حصہ تھے، اور ریکارڈ کی بات ہے کہ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس پالیسی سے، اس بات چیت سے، اس کے نتائج سے، اس کے فیصلوں سے۔ کہیں بھی کہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا یا قمر الزمان قاہرہ صاحب کا اختلاف موجود ہے، اس کا مطلب ہے کنسنسس سے ہوئے، حکومت ان کی تھی، کابینہ ان کی تھی، جو بھی فیصلے ہوئے آزاد کشمیر میں گزشتہ 8 ماہ میں وہ وہاں پہ ہوئے، تو پھر اس صورتحال میں جو ہے یہ معاملات کبھی... لیکن راجہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقتدار میں بیٹھی 2 جماعتیں اگر ایک دوسرے کی پرفارمنس کے اوپر اتنے بڑے سوالات اٹھائیں گی تو یہ انتخابی میدان میں اترنے سے پہلے عوامی مفاد میں پہلے کیوں نہیں آواز اٹھائی جا سکتی؟ دیکھیں یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تو ایک پارٹی تو بائیک آؤٹ کر گئی ہے 2 ہی جماعتیں، کہ بھئی ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پنجاب کہتا ہے کہ ہم لاہور اور کراچی کا تقابل کر لیں تو جو شہر بہتر آپ کو لگے آپ اس کو بنانے والوں یا اس کو موڈیفائی کرنے والوں کو ووٹ دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پنجاب میں جو ستھرا پنجاب کا پروگرام ہے، دور دراز نکن کارنر میں دیہاتوں میں جو ہے ان کو صفائی کا حق دیا گیا ہے، جو بہت سے میٹروپولیٹنز میں سب سے بڑے شہر میں شاید اس طرح نہیں ہے، تو پھر اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جواب اسی سے دینا چاہیے نا۔ اگر یہ آئے کہ جناب وہاں لاڑکانہ کا مقابلہ ملتان سے کریں، میٹرو ہم نے بھی وہاں بنائی ہے اگر آپ نے ملتان میں بنائی ہے، اگر سوال یہ ہو کہ جناب آپ سکھر کا مقابلہ راول پنڈی سے کریں تو پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو زبان پکڑنا شروع کر دیں کہ ایک لیڈر اظہار محبت میں کہے اپنے اس صدیوں کے جو خون کا رشتہ ہے کشمیریوں سے، اور وہ اظہار محبت کے طور پر ایک سمبولکلی یہ کہے کہ جی میں تو یہ کہوں گا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، یعنی جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو اتنے بڑے ملک کا، وہ اگر یہ کہے تو یہ بیسیکلی ان کی محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کو طنز و تضحیک کا نشانہ بنایا جائے تو یہ دیکھیں کہ گولہ باری شروع کہاں سے ہوئی، اور یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ الیکشن جب ہو جائیں گے تو میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف۔ فیصل چوہدری صاحب، آپ اپوزیشن ہیں، یہ 2 حکمران جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ان کے مابین تلخی آزاد کشمیر کے الیکشن میں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تلخی بڑھے گی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس کمپیریزن کا ذکر دونوں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، ایک سندھ کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ جس سندھ میں کوئی کام نہیں ہے، دوسرا پنجاب کے اوپر تنقید کر رہا ہے پنجاب کے اضلاع میں کوئی جو ہے پرفارمنس پنجاب حکومت کی صحیح نہیں ہے، بطور اپوزیشن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمپیریزن؟ تھینک یو ملک صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کمپیریزن جو یہ دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں ایک دوسرے کے جو اصل چہرے دکھا رہے ہیں، تو یہ تو نوڑا کشتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نتا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ،
یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں انہوں نے جو عوام کے ساتھ کر دیا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیٹرول جو ہے ڈیزل وہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی اس وقت جو آپ کی انرجی پرائسز ہیں، جو فیول پرائسز ہیں، وہ انٹرنیشنل دنیا میں کسی جگہ بھی اتنی نہیں بڑھی جتنی یہاں پہ بڑھائی جا رہی ہے. اور دہلی کی بنیاد کے اوپر ظلم یہ ہے کہ جو لوگوں کے آگے چولہے ٹھنڈے ہیں ان کو اوپر مزید پانی ڈالا جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ وہ تو ساتھ دامن کہہ گئے تھے کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. تو یہ مل کے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جی لاہور اور کراچی کا کمپیریزن کر رہے ہیں. میاں صاحب کی جو تقریر تھی وہ بہت ہی میانہ تقریر تھی. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والا شخص جو ہے وہ لوگوں کے مسائل پہ بات کرتا ہے. کشمیر چل رہا ہے، آپ نے ان کی بجائے آپ نے اگر مذاق بھی کرنا ہوتا ہے تو ظاہر محبت بھی کرنا تھا بقول راجہ صاحب، تو اس کے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ ان کے مسائل پہ بات کریں، ان کے حل کی بات کریں. آپ جو ہیں وہ مطلب 10 بسیں آپ پنجاب سے کشمیر جا رہی ہیں، بندہ پوچھے کس کھاتے میں؟ پنجاب میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں؟ آپ کراچی اور لاہور کا تقابل کر رہے ہیں. پنڈی اور فیصل آباد، ملتان، باولپور، رحیم یار خان، جہلم، ان شہروں کا تقابل بھی کبھی کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا صرف لاہور کی جو 14 سیٹیں ہیں وہی عزیز ہیں آپ کو، جو 17 سیٹیں وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی فارم 47 کی سیٹیں ہیں. یہ جو اس وقت تماشا لگا ہوا ہے نا ملک صاحب ملک میں، یہ ظاہر بالکل یہ کرتا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ان کو بیوقوف بناتے ہیں اپنے مقصد نکالنے کے لیے. کشمیر کا الیکشن ہو، جی بی کا الیکشن ہو، یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ بالکل کپڑے پھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب یہ اسلام آباد میں ہوں تو یہ اکٹھے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے اپنے مفاد کے فیصلے کرتے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 13,000 ارب روپیہ یعنی جو ہے سندھ سے لوٹ کے وہ لے گئے ہیں. اب زیادہ پیپلز پارٹی والے بہت باکردار بنتے ہیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر کریں مقدمہ. انہیں کہہ جی آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو پروو کریں، اور جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ان کے اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ کچھ کریں. یہ کہہ دینا کہ بالکل جی الیکشن ہے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے. آپ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اس بات کا برا مناتے ہیں. آپ لوگوں کو گھوڑے گدھے سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو برا مناتے ہیں. آپ لوگوں کی اجتماعی ذہانت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس چیز کا برا مناتے ہیں لوگ. آپ لوگوں کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، اس چیز کا برا ملک صاحب لوگ بناتے ہیں. یہ مطلب عجیب و غریب سلسلہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں، ظلم بھی کریں، آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارا. ایک وزیر اٹھتی ہے وہ کہتی ہے ہاں لیا ہے 11 ارب کا جہاز، ٹھیک ہے. پنجاب انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے تقابل ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. اس کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ کرایہ کے گھر پہ رہتا ہے، اس کی کوئی گاڑی نہیں ہے. 5-6 سال سے وہ بھگوت مان جو ہے وہ پہ رہا ہے، اور اس نے یہ پھپتی کسی کہ تسی جہاز لے لے تو اسی انہوں نے وہ ہائیڈل بجلی بنانے کے وہ پروجیکٹس نہیں. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا تمسخر ان کے جو ہے نا، ایک فرعونیت ان کے لہجوں سے جھلکتی ہے، ان کے کردار سے جھلکتی ہے.